دیکھیے اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا، ٹیلی فون پر براہ راست ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب اور قبول کا ایک ہی مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے، یہی شرعی طریقہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے لڑکی فون پر اس لڑکے کے پاس موجود کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، مثلا یہ کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیجئے، یہ اجازت ہو گئی۔ اب اس بچی کا وکیل اس محفل میں جہاں لڑکا بھی بیٹھا ہے، گواہ بھی بیٹھے ہیں، اس لڑکے کے سامنے کہے گا کہ میں اپنی موکلہ یعنی بچی کا نام لے گا، موکلہ فلانا بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا جواب میں کہہ دے قبول کیا، تو ابھی جو وکیل لڑکی کی طرف سے الفاظ کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، اور جواب میں لڑکے کا اس کو قبول کرنا یہ قبول ہے، اور یہ ایجاب و قبول چونکہ ایک مجلس اور ایک محفل میں ہوا تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن فون والا نکاح نہیں ہوتا۔ چوتھا انہوں نے کویشچن کیا کہ اگر لڑکی کے والد آ کر یہ کہیں کہ یا کوئی بھی کہے بھی آپ اپنے والد صاحب کو اجازت دے دیں کہ یہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ پڑھا دیں، تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ براہ راست لڑکی نے اس لڑکے کے نکاح کو قبول نہیں کیا، والد صاحب کو اجازت دے دی، تو کیا اب جو والد صاحب جا کر نکاح کریں گے یہ ہو جائے گا؟ تو جی ہاں بالکل، جیسے ابھی ہم نے آپ کو وکیل بنانے کا معاملہ عرض کیا، عموماً بچی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، قبول ہوتا ہی نہیں، قبول تو لڑکا کرتا ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا اجازت دے اور لڑکی قبول کرے، لیکن ہمارے ہاں جو ایک رسم قائم ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بچی سے اجازت لے لی جاتی ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں؟ لڑکی کہتی ہے میں نے اجازت دی، پھر جا کے وہ محفل کے اندر لڑکے سے یہ مطلب بچی کے الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے، یہ اجازت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ ایجاب ہو جاتا ہے، اور لڑکے سے اس کو قبول کروایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر والد صاحب کو اجازت دی تھی تو یہ وکیل بنانا ہوا، پھر والد صاحب نے محفل نکاح میں جا کے لڑکے سے قبول کروایا تو یہ قبول ہو گیا، نکاح بالکل درست رہا۔